السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ سن 2025 کا آخری سورج غروب ہو گیا اور اب جو سورج طلوع ہوگا وہ 2026 کا ہوگا۔ 2025 میں جو معاملات ہم نے دیکھے سیاسی طور پر سیاسی عدم استحکام رہا، بھرپور سیاسی عدم استحکام رہا، اور آخر دنوں میں تو یہ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہا ہے۔ اگلے سال بھی کیا اسی طرح کی صورتحال ہوگی؟ کیونکہ نہ تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے۔ مذاکرات کی باتیں سب کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے سنجیدگی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج جب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ایک اور اہم مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہ گزشتہ روز ہونے والا وہ واقعہ ہے جو مڈل ایسٹ میں پیش آیا۔ دو برادر اسلامی ممالک یو اے ای اور سعودی عرب، ان کے درمیان ایک ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک جنگی کارروائی ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے یمن میں یو اے ای کی جہازوں پر جو ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور کچھ اور ساز و سامان جس میں ان کا ماننا ہے کہ فوجی ساز و سامان تھا۔ یہ معاملہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے، اور آنے والے سالوں میں یعنی آنے والے مہینوں میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ تو ویسے بھی پاکستان میں استحکام ہونا چاہیے، بہت وقت ہو گیا کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ کیا 2026 ہمیں سیاسی عدم استحکام کی طرف لے کے جائے گا، اور کیا ہماری معیشت ترقی کر پائے گی؟ مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، گزشتہ روز پھر آپ لوگ گئے وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر واٹر کینن سے آپ کا استقبال ہوا، دھلائی ہوئی آپ لوگوں کی سردی کے موسم میں۔ سر، یہی سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں بھی؟ کیونکہ آپ بھی احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی ٹمپریچر بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے بھی ٹمپریچر بڑھایا جا رہا ہے، یا ہم اس سے بھی زیادہ معاملات جو ہے بگڑتے ہوئے دیکھیں گے؟ بہتری کی گنجائش فی الحال اس وقت تو نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے۔ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 16 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اسمبل ہو سکیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ 15 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ واک کر سکتے ہیں، آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سہیل افریدی پنجاب کے اندر گئے تو اٹک سے لے کر جو ان کو سامنا کرنا پڑا لاہور میں، اور پوری تمام جگہوں پر فوڈ اسٹریٹ تک بند کر دی گئی، اور اسمبلی کے اندر جو دھکم پیل اور بدتمیزی کی گئی، اور ہر راستے کے اندر ہر جگہ کے اوپر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا وہ آپ نے دیکھا۔ تو پابندی کس بات کی ہے؟ پابندی تو ان کی طرف سے لگائی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ احتجاج تب کیا جاتا ہے جب کہیں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جب کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں، بے شک آپ غلط بھی ہیں، آپ کو یہ آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہمیں بتا دیا جائے کہ عدالتیں آپ نے ختم کر دی، 26ویں 27ویں، اب 28ویں ترمیم کی تیاریاں، پھر 29 آ جائے گی، پھر 30 آ جائے گی، ہر روز ہی ترمیمیں ہم سن رہے ہیں۔ تو عدالتیں جب کام اپنا نہ کر رہی ہوں، انصاف نہ فراہم کر رہی ہوں، لوگوں کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن نہ کر رہی ہوں، تو آپ کے پاس احتجاجی آپشن ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اس وقت مکمل آئسولیشن کے اندر ہے۔ عمران خان کون ہے؟ عمران خان پاکستان کے ہیرو ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ جتایا، جنہوں نے شوکت خانہ بنایا، جنہوں نے نمبر یونیورسٹی بنائی، جنہوں نے بطور وزیر اعظم بے شمار پاکستان کی خدمات کی، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی انسانی خدمت کی۔ ان کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈال دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کی غلامی قبول نہیں کروں گا، اور آپ نے مل کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اس تاڑ میں کہ بس موقع ملنے کی دیر ہے تو بس جیل میں ڈال دیں۔ یہ جو آپ اب ان سے جو ملاقات کرنا ہمارا حق ہے۔ بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، اور ہر شہری کا جو اگر کوئی قید میں کسی بھی جرم میں، اس کا حق ہے جیل مینول کے حساب سے ساری چیزیں۔ لیکن آپ کی طرف سے اس نظام کو چیلنج کیا گیا، وہ نظام جس کا حصہ آپ خود رہے، آپ نے حکومت چلائی، اس نظام کو آپ نے چیلنج کیا ہے۔ اس نظام میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب آپ کا دور حکومت تھا اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، مخالفین جیل میں بھی جاتے تھے، عدالتوں سے فیصلے آنے سے پہلے آپ کے وزراء بتا دیا کرتے تھے۔ اب یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو جو آپ نے کیا، جو انہوں نے کیا، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سر اب اس کا راستہ لڑائی اگر سب سمجھتے ہیں تو لڑائی سے تو ابھی تک آپ نے کوئی جیت حاصل نہیں کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کی میں کر دوں کہ عمران خان صاحب سے یہ بار بار سوال کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم سے پہلے تمام لوگوں پر مقدمات تھے، بے نظیر پہ تھے، یا نواز شریف پہ تھے، یا زرداری پہ تھے، یا کسی اور پہ تھے، گاڑیاں لینے کے باقی ساری چیزیں، یہ سارے ان کی حکومت سے پہلے سے تھے، اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی یا سپریم کورٹ سے سزا جو سارا عمل ہوا
وہ سارا بھی اس سے پہلے کا تھا. عمران خان کے دور کے اندر تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پہلے بھی کوئی شفاف نظام نہیں تھا نا, سیم نظام تھا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ سیم نظام تھا اس سے پہلے بھی. تو نظام بالکل شفاف نہیں تھا, لیکن ایکسپیڈائٹ آپ نے کیا. شہزاد اکبر صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے, شہباز گل صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے, فواد چودھری صاحب بتایا کرتے تھے کہ اب کون اندر جا رہا ہے اور کب کس کی باری آنے والی ہے. تو یہ تو تھا نا سر, یہ تو نہیں ہے کہ صرف کیسز نہیں. دیکھیں بات ہی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ تمام کیسز جو ہیں ان کے اوپر پہلے تھے, اور جو جس حد تک پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو ہیں وہ کیسز ہوئے, ان میں بھی اگر وہ آ کر بتاتے تھے تو اس جیسے آج کل بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب 2 دن کے بعد سزا ہو جائے گی یا 3 دن کے بعد سزا ہو جائے گی, تو اس طرح سے اگر وہ آ کر بتاتے تھے تو انفارمیشن بیس کے اوپر کے ادارے بتا دیتے ہیں جی کہ اب پراسیکیوشن نے کہا کہ جی 4 دنوں کے اندر ہم اس کیس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ آئے گا. تو اس طرح سے اگر ان کو جو ہے پراسیکیوشن تو ظاہری بات ہے نا سرکار کی ہوتی ہے, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ نواز شریف جیل کے اندر تھے تو علاج کے لیے انہیں باہر جانے کا موقع دے دیا گیا تھا. عمران خان کے ڈاکٹر ان کے جو اپنے ذاتی معالج ہیں وہ کئی مہینوں سے بار بار اپروچ کر رہے ہیں, نہیں ہے جانے کی اجازت, کبھی ملاقات کے اوپر پابندی نہیں تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ 2.5 مہینے سے عمران خان کی اہلیہ, ان سے بھی ان کی فیملی جو ہے نہیں مل پا رہی, حالانکہ وہ تو نہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, حالانکہ خان صاحب بھی سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں. پاکستان میں سیاست کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور کیا گورنمنٹ مانگ رہی ہے؟ یہی تو مانگ رہی ہے کہ آپ بھی نواز شریف صاحب والا طرز عمل اختیار کریں, آپ کو آسانی مل جائے گی, آپ ذرا خاموش ہو جائیں, دھیرے ہو جائیں, نظام کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ان کو آسانی مل گئی تھی. تو نظام اپنی جگہ ہے, آپ کے لیے پرابلم ہے. سر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں نا ذرا عامر صاحب سے بھی. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی وقت دیا. اب نظام تو اپنی جگہ موجود ہے, وہی نظام جو پی ٹی آئی سے پہلے بھی تھا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا اور اب بھی موجود ہے. تو نظام تو کہیں نہیں جا رہا, لیکن پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 2026 کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے 2026 بہتر ہو, امید تو یہی کی جا سکتی ہے, لیکن 75 سالہ تاریخ اگر پاکستان کی دیکھیں تو وہ منیر نیازی کہتے رہے ہیں کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. اچھا, اس سفر کی آہستگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ رویے ہیں ہمارے. آپ نے پہلے کہا کہ کیا ہمیں سیاسی استحکام میسر آئے گا کہ نہیں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں سمجھتا ہوں سیاسی استحکام میسر آئے یا نہ آئے, لیکن کوئی قدرت مہربان مجھے نظر آ رہی ہے, استحکام ہمیں میسر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب سیاسی استحکام کیوں نہیں آئے گا کہ سیاست کے اندر کچھ قوتیں ایسی پیدا کر دی گئی ہیں کہ جو حقوق سارے چاہتی ہیں سیاسی جماعتوں والے, اور کوئی بھی ذمہ داری سیاسی جماعت والی ادا نہیں کرتی. اچھا, آپ ایک ضمنی سوال پوچھ لوں, آپ مانتے ہیں کہ افراتفری ہے, سیاسی افراتفری ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ بالکل ہے, مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی سیاسی افراتفری نہیں ہے, مسائل کا حل صرف مذاکرات ہیں, مذاکرات کرنے کوئی افراتفری نہیں ہے. اور اسی طرح سے جناب جو ہمارے گورنر خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا سزاؤں کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. جی, اب مسعود بھائی مجھے بھی تھوڑا وقت تھا کہ میری ایک تو آپ سے بات ہو جائے گی تو پھر وہ کٹتی ہے تو بات نہیں بنتی. اچھا جی, دیکھیں افراتفری تو ہے, جب افراتفری پیدا کی جائے گی تو افراتفری ہوگی. افراتفری پیدا کی جا رہی ہے, انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور انتشار ہے. دیکھیے اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ سیاسی رویے دیکھیں, میرے دوست ہیں سارے آرٹیکل ہم نے رکھے ہوئے ہیں آئین کے اپنے حقوق کے لیے. بالکل اسمبلی کا حق ہے, آپ کو سیاسی حقوق حاصل ہے, ٹریولنگ کا حق ہے, لیکن یہ بھی تو حق نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر گنڈوں کی طرح داخل ہوں اور آپ وہاں پہ گالیاں بکیں اور جو زبان استعمال کریں. میرا حق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب میں کسی کا حق غصب کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہوں. جب میں کسی سے گالم گلوچ کروں گا تو پھر میرا اظہار رائے کی آزادی نہیں رہے گی. جب میں اکٹھا ہو کے لوگوں کی سفری سہولیات کو چھین لوں گا, سڑکیں بند کروا دوں گا, لوگوں کے لیے ان کے گھروں میں آنا مشکل کر دوں گا, تو پھر میرا حق ختم ہو جائے گا نا. کانسٹیٹیوشن کو اتنا بھی تو سمجھنا چاہیے کہ میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کی حقوق غصب کروں. مگر باس ہم نے تو کچھ اور آبزرو کیا نا اس دورے میں. ٹھیک ہے ادھر سے زیادتی ہوئی ہوگی, ہم نے تو یہ بھی آبزرو کیا نا کہ ابھی سہیل آفریدی جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں پنجاب میں. پہلے ناکے پہ انہیں روک لیا گیا, ہر ناکے پہ روکا گیا, ریسٹ روم جو ہیں ان کی لائٹس بند کر دی گئیں, باتھ روموں کو تالے لگا دیے گئے, جہاں انہیں کھانا کھانا ہے وہ کچن وہ ریسٹورنٹ بند کر دیا گیا, کہیں پر آپ نے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا صرف سیکیورٹی کے نام پر. یہ سب بھی تو ہم نے آبزرو کیا ہے نا سر, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. جی, اگر یہ وائس ورسا ہے نا.
اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہے، لیکن کیا یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا کچھ زیادہ، ٹوائلٹ بند ہو گئی، اتنی مجبوری، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی جانتے ہیں، تھوڑا سا مرچ مسالہ بھی لگتا ہے، سوشل میڈیا کا پیٹ اسی سے بھرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہ دوست پچھلے 3-4 سال سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جنرل سیکرٹری اکیلا بیٹھتا ہے اور اپنے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اڈیالہ میں 70-80 بندے چلے جاتے ہیں، میڈیا کا پیٹ بھرنا ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام۔ بسرا صاحب کو سیاسی ٹریننگ ہم نے دی ہے، انہیں تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہیں ہوتا، اس کے لیے سر کٹتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانیں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن بادل کیا چاہ رہے ہیں عامر بھائی، کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ کیا سر لے کر آ جائیں قتل گاہ میں؟ کیا نہیں، ہم یہ نہیں چاہ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر دے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے نا کہ آپ تاریخ جھوٹی سنائیں، آپ اپنے آپ کو کہیں جبر کا ماحول ہے، یہ ہو گیا۔ جبر کے ماحول ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں ضد بازی میں آنا نہیں چاہ رہا۔ آپ نے نئے سال کی بات کی، دیکھیے اگر تو سیاسی رویے اختیار کیے جائے، اگر تو یا تو یہ اپنے چیئرمین کی مان لینا جسے چیئرمین بنایا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوں، تو یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے، ان کے جو ہاکس ہیں، ذرا تھوڑا سا وہ سمجھے۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو دوگلی پالیسی سے باہر آئیں۔ اچکزئی صاحب اور مولانا ناصر عباس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں، اسے کون مانے گا؟ اپنے لوگ لے کے آئیں، خان صاحب اعلان کریں کہ لوگ مذاکرات، اگر نہیں کرنے تو پھر چلتے رہیں، پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جی مذاکرات کے لیے تو سر عمران خان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اگر مذاکرات میں یہی بات کر رہا ہوں تو اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب میں یہی بات، مجھے آخری بات کر رہے ہیں، دیکھیے میں یہی بات کر رہا ہوں، لیکن عمران خان آن بورڈ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، حکومت ان سے بات کر سکتی ہے اور ہو بھی رہے گی۔ عمران آج کل حکومت کی کسٹڈی میں ہی ہے نا، تو کرنی ہوگی تو ہو جائے گی بات اتنی ہے۔ میں تو نیک خواہشات کا اظہار کر سکتا ہوں، جیسے غالب نے کہا تھا کہ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، کوئی ایک اچھا سال ادھر بھی آپ کے لیے تو بہت اچھا سال ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بڑا اچھا سال ہے، نون لیگ کے لیے بھی بڑا اچھا سال ہے۔ سر آپ کیوں چاہیں گے مذاکرات کی میز پر یہ لوگ آگے بیٹھ جائیں؟ آپ تو چاہیں گے کہ یہ نہیں چاہتے، ہم نے نہیں روکا مسعود بھائی، یہ نہیں چاہتے، آپ انہیں پوچھیں، مذاکرات یہ نہیں چاہتے، ان کے پاس لڑائی اگر حافظ صاحب تو ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ حافظ صاحب یہ مذاکرات نہیں چاہتے تو سر ان کو پھر گھر تک چھوڑ کر آ جائیں، وزیر اعظم صاحب کوئی کمیٹی بنا دیں، کوئی سنجیدہ، صرف بیان بازی ہی تو چل رہی ہے نا۔ اب بیان بازی کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کسی آ جائیں، ابھی اگلا جو اجلاس ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں، ہم بھی آ جائیں گے، بات کر لیں گے، یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ سر کوئی سی بی ایمز نہیں ہیں، کوئی ماحول نہیں بنایا جا رہا۔ کل سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی جو سیریس انالسٹ ہیں وہ بھی سب یہی بات کر رہے ہیں کہ ماحول نظر نہیں آ رہا مذاکرات کا، تو ماحول بنانا تو حکومت کی ذمہ داری بھی ہے نا۔ جی مسعود رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو نئے سال کی آمد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں سر، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پاکستان کے لیے ترقی کا باعث بنائے، پاکستان معاشی ترقی کرے، پاکستان کی سالمیت یقینی ہو جائے اور ہماری جو خوشحالی ہے وہ اس ملک میں آ جائے، یہ ہماری دعا ہے نئے سال کے لیے۔ دوسری، آپ نے جو ابھی بڑی لمبی اپنی انٹروڈکٹری گفتگو میں جس انداز کے اندر آپ نے فرمایا کہ انسٹیبلٹی ہے اور بڑی سیاسی ناہمواری ہے ملک کے اندر، تو میرا خیال یہ ہے کہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان محسوس ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی الحمدللہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی موجود ہے اور معاشی سٹیبلٹی بھی آ چکی ہے اور ملکی سالمیت کو بھی یقینی بنا دیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی آگے چلنے کی، آگے بڑھنے کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں اس حوالے سے کہ ایک ایسی جماعت کے علاوہ جس کو میں کہا کرتا ہوں یہ عجیب الخلقت ایک جماعت ہے کہ جن کا ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ مینڈیٹ ہے اپنا، یہ واپس لے لیتے ہیں، اور ابھی جس نے بھی ڈائیلاگ کی بات کی تو ان کی جو سسٹرز ہیں وہ باہر آ کے بات کرتی ہیں کہ جی جو بھی ڈائیلاگ کرے گا تو عمران خان اس کو پارٹی کا غدار بھی ڈکلیئر کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جن لوگوں نے NSW نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کی ان کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کر دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کے اندر کی جو کنفیوژن ہے یہ دور ہونی چاہیے کہ انہوں نے مذاکرات
جو ہیں وہ کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے, یا انہوں نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو باقاعدہ اختیار, کیونکہ دیکھیں ان کو پوری پارٹی میں کوئی اور شخص نہیں ملا, اپنی پارٹی میں کوئی شخص نہیں ملا جس کے اوپر یہ اعتماد کر سکے کہ وہ مذاکرات کرے. کسی کو چھوڑتے ہی نہیں نا حافظ بھائی, آپ چھوڑتے ہی نہیں کسی کو ان کی پارٹی میں, جو سامنے آتا ہے اسے اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. پارٹی کے اندر سینئر لیڈرشپ موجود ہے, ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. سر وہ تو بعد میں آئے نا بیچارے, انہوں نے تو کشتی کا بعد میں سنبھالا ہے. عرض یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل تھے تب بھی آپ نواز شریف صاحب سے مشاورت کیا کرتے تھے نا, تو نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بغیر آپ کی پارٹی نہیں چلتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, نہیں میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا سر, میں آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں نا, تھوڑا سا تجربہ ہے سر, اس کی بنیاد پر میں سوال پوچھ لوں سر آپ سے, سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب سے ان کی پولیٹیکل گفتگو ہی نہیں ہوگی تو پھر طرح طرح کی گفتگو سننے کو ملے گی نا. آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یہ کیوس کہ آپ عمران خان کو بند رکھیں, ان کے اندر اتفاق نہ ہو پائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پر بھی کیس چلے, مریم بی بی پر بھی چلے, میاں شہباز صاحب بھی, تمام لیڈرشپ پہ چلے, لیکن کوئی بھی سزا یافتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اس وقت سزا یافتہ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ عدالتوں کے خلاف ہے. حالانکہ عدالتوں کے خلاف احتجاج نہیں ہونا چاہیے, یہ اپیل میں جائیں, ان کو پورا اپیل کا رائٹ موجود ہے, ان کے وکلاء موجود ہیں, یہ اپیل میں جائیں, یہ کریں اپنا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جس انداز کے اندر انہوں نے ایک اپنی ہی پارٹی کے اندر ان کے جو اس طرح زیادہ کنفیوژن ہے کہ آیا ڈائیلاگ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ڈائیلاگ. ان کا ایک دھڑا کہتا ہے جی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ایک دھڑا کہتا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہم نے کوئی نہیں کرنا, ہم نے تحریک چلانی ہے. ایک دھڑا کہتا ہے جی ہم نے مرنے مرانے والی باتیں کرنی ہے, ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے اور کفن لے کے آنے اور کفن دے کے جانے ہیں. اور جس انداز کے اندر انہوں نے پنجاب کے اندر آ کے اور لاہور کے اندر آ کے ولگیرٹی کا مظاہرہ کیا, اور جس انداز میں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر کرمنلز کے ساتھ انٹر ہونے کی کوشش کی, اور ایک ریکارڈ ہے کہ جس طرح انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے, یعنی حقیقت یہ ہے کہ بالکل توقع نہیں تھی. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ لاہور میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے, اور پنجاب اسمبلی میں ان کو اب یہ آتے ضرور ایک مہمانوں کی طرح آتے, لیکن انہوں نے جس انداز کے اندر ایک جتھوں کی صورت میں پنجاب اسمبلی کے اندر آنے کی کوشش کی. ظاہر ہے اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے, اسمبلی کے اندر ارکان اسمبلی موجود ہوتے ہیں, ان کا تحفظ یقینی بنانا اسپیکر آف دی اسمبلی کا ایک ان کا فرض بنتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے جس انداز کے اندر ایک مظاہرہ کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب مایوس ہو چکے ہیں, اور یہ جو مذاکرات کی جو دعوت ہے وہ تو وزیر اعظم نے بار بار ان کو دی ہے. اسپیکر آف دی اسمبلی جو ہیں سردار ایاز صادق صاحب, وہ بار بار دعوت دے چکے ہیں کہ میں آپ کی میڈیشن کرواتا ہوں, آپ میرے پاس آئیں. دعوت سے آگے نہیں بڑھ رہے نا, ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں, ہمارے دروازے تو مذاکرات کے لیے کھلے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان واحد حل جو ہے, یعنی جو ڈسپیوٹس کے اور تنازع ختم کرنے کا, وہ مذاکرات ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. مذاکرات ہوں گے کیسے جب ماحول ہی نہیں ہوگا, جب روزانہ ان کی دھلائیاں ہو رہی ہوں گی ٹھنڈے پانی سے. چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں سر, ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ کچھ بھی کریں گے آپ کو اسی طرح کی باتیں سننی پڑیں گی, وہ کچھ بھی کریں گے آپ کی طرف سے بھی اسی طرح کی گفتگو ہوگی. معاملہ بڑا ہیٹ اپ ہے اس وقت. اب حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی سیاسی عدم استحکام دیں گے, تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ آخر کوئی سیاسی عدم استحکام دیں گے تو تھوڑی سیاسی ایکٹیویٹیز کی آپ لوگوں کو بھرپور اجازت ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ آگے کیسے بڑھیں گے سر, یہ لاہ عمل بتائیں نا, کوئی لاہ عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ احتجاج کریں گے تو کیسے کریں گے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے احتجاج کیے, پہلی مرتبہ ہوا کہ سہیل خان آفریدی کیونکہ سی ایم تھے وہ نکلے تو تھوڑا سی ہلچل ہو گئی لاہور میں, ادروائز تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی آپ کو کسی بھی طرح سے, یہ آپ بھی جانتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بٹھائی گئی ہے, وہ کبھی بھی الاؤ اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ان کی گورنمنٹ جاتی ہے, عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کرنا پڑتا ہے, قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے, بنیادی حقوق کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے. تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, میڈیا آزاد ہو, عدالتیں آزاد ہوں, ادارے آزاد ہوں. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو سسٹم ایک جھوٹ پر قائم کیا گیا ہے وہ تسلسل جاری رہے, اور جو نظام ایک طاقت لی گئی ہے, اخذ کی گئی ہے, دی گئی ہے, وہ جاری رہے. جہاں بات ہے دیکھیں ہمارے احتجاج جو ہیں, عمران خان صاحب کا حکم واضح ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. جو سہیل آفریدی لاہور کے اندر گئے, پنجاب کے اندر گئے, اس کے بعد ابھی وہ کراچی جائیں گے, اور پھر اسی طرح باقی صوبوں میں بھی
جانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسٹریٹجی کے تحت، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر سے جو ہے یہ سارا عمل آئے گا، اور ساتھ انہوں نے بھی یہیں سے گفتگو شروع کروں گا اور شفیع جان صاحب کی وہ گفتگو بھی سناؤں گا آ کر جو انہوں نے کی، اور اس کے جواب میں عظمیٰ صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں جب بریک ہم نے لیا تو شفیع اپنا نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آج جو شفیع جان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے لاہور کے وزٹ کے بعد، سی ایم کے پی کا جو وزٹ تھا اس کے بعد، تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اب نعیم بھائی بالکل اعتراض ان کی سخت زبان استعمال کرنا اور بات ہے، مگر معنی خیز گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے۔ زیب دیتا ہے یہ کہ ایک ٹھیک ہے آپ کو ان سے اعتراض ہوگا، ان کے الفاظ سے اعتراض ہوگا، لیکن اس طرح کی معنی خیز گفتگو کرنا پہلے مینا خان صاحب نے کی، اب انہوں نے کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ جنہوں نے پہلے ظلم کیا ہے، جنہوں نے پہلے زبان استعمال کی ہے، جنہوں نے دھکے دیے ہیں، جنہوں نے راستے روکے ہیں، آپ ان سے پوچھیں پہلے۔ اب کل بھی گفتگو ہو رہی تھی جی کہ دیکھیں جی کہ فلاں بندہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے نکل گیا، فلاں بندہ بیٹھا رہا، تو کوئی اس ظلم کو اجاگر نہیں کر رہا کہ زہریلا پانی جو ہے بہنوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، ان کو دھکے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ایک طرف جب آگے سے جواب آئے تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو ظلم و ستم ہمارے ساتھ 2.5 سال سے جاری ہے، ہمارے لیڈر کو جیل کے اندر رکھا، ان کی اہلیہ کو رکھا ہوا ہے، ان کی بہنوں کے اوپر مقدمات ہیں، ہم سب کے اوپر مقدمات ہیں، اور سیاسی مقدمات بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب بڑے کرمنل تھے جو اسمبلی کے اندر آ گئے۔ بھائی کرمنل آپ نہیں تھے، نواز شریف نہیں تھے جو سزا یافتہ تھے اور لندن بیٹھ کے میٹنگیں کرتے تھے اور بغیر جو ہے عدالت کے سرنڈر کی باہر بیٹھ کے انہیں ضمانت مل گئی اور بطور اشتہاری وہ جلسے کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، اس وقت آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ ان کے کیس تمام ڈیل کے تحت ختم ہوئے۔ میرے اوپر 22 سے زیادہ مقدمات ہیں، میں نے پولیس پہ حملہ کر دیا، بغاوت کر دی، اور جب سے عمران خان صاحب کا نام لینا بند ہوا تھا اس وقت سے میں عمران خان صاحب کا نام لے کر پروگرام کرتا ہوں، ایک دن بھی رکا نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ بات ہم نے کی ہے، آپ کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں صرف ایک لحاظ ہوتا ہے نا، ہماری سوسائٹی میں ایک لحاظ ہوتا ہے، آپ بالکل تنقید کریں، بل مرا لحاظ انہوں نے کیا چھوڑا ہے؟ آپ گولی چلا رہے ہیں، آپ گھروں میں گھس رہے ہیں، چادر چاردیواری کا تقدس پامال رہے ہیں، ہماری ماؤں کو گلوں جو ہے وہ ان کی چادریں اتار رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے دوپٹے چھین رہے ہیں، ان کو سزائیں دے رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم منہ سے پھول پھینکیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا۔ آپ کوئی ایسا جسٹس شو کرائیں، آپ کوئی انسانیت والا سلوک کریں، آپ کوئی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ایسا کریں جس میں آپ اپنی تربیت کے بارے میں بتائیں کہ آپ جو ہے واقعی جو ہے آپ کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ نے سیاسی مخالفین بے شک آپ کے ہیں لیکن آپ نے بدسلوکی نہیں کرنی۔ آپ بیٹھ کے ادھر پریس کانفرنس کریں، آپ گھٹیا الزامات بشرا بی بی کے اوپر لگائیں، ان کی ماہواری کو ڈسکس کریں، ان کے جو ہے عدت کیس کو ڈسکس کریں، ان کے بارے میں کہیں کہ بکرے کی سیریاں اور فلاں فلاں اور تویز اور دارو ٹورا اور جادوگرنی اور جادو سے ملک نہیں چلتے۔ آپ کے وزیر اعظم تک تو یہ کہتے ہیں، تو پھر آگے سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر مرچیں نہ لگے نا، پھر آپ برداشت کریں۔ جی بیرسٹر صاحب، اب یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ گھروں تک معاملات پہنچ گئے۔ عظمیٰ بی بی نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی گھر کی خواتین پر افسوس ہوتا ہے۔ تو اب معاملات یہاں تک آ گئے، ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ ہمارا معیشت ہمارا مسئلہ ہے، سیکیورٹی ہمارا مسئلہ ہے، دہشت گردی ہمارا مسئلہ ہے، غربت ہمارا مسئلہ ہے، جہالت ہمارا مسئلہ ہے، صحت ہمارا مسئلہ ہے، اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں سر؟ یہ تو ملک کی اجتماعی دانش کے لیے جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں یہ سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر سر۔ اب بالکل درست فرما رہے ہیں، ملک کی جو اجتماعی دانش ہے اسے ہی یہ سوچنا پڑے گا کہ جب لوگ سو کالڈ سیاسی لوگ نہ آپ کے یہ مسائل حل کر سکے، جسے آپ نے بتایا غربت ہے، جہالت ہے، یہاں پہ پاکستان کے اندر ناخواندگی ہے، صحت کی ناپید سہولتیں ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو اگر یہ لڑائی دکھائی جائے، یہ مسالے دار باتیں سنائی جائے، یہ بد تہذیبیاں سنائی جائے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی 2 دفعہ قیادت خواتین نے کی ہے، بیگم نصرت بھٹو نے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، اور ہم نے جماعت اسلامی کے ہاتھوں اپنے آج کل ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں پی ایم ایل این والے، ان کے ہاتھوں اتنی تنقید سنی ہے کہ کیا کیا کہیں، مطلب آج سے 30-40 سال پہلے حد سنی ہے نا، ہم تو جواب نہیں، لیکن اب وہ اس سے بھی ایک بڑا فیکٹر آ گیا ہے، اس سے بھی زیادہ
زبان دراز، اس سے بھی زیادہ دشمن تراز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس سے کوئی آپ کے قد بڑھیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طرح یہ معاملات، عوام کے معاملات ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اچھا، ایسی سیاست کو کہیں نہ کہیں ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر یہ جو مولا جٹ بڑک بازی، اور اب کے پی تو اس کا شکار ہو گیا ہے، حالانکہ وہ لوگ ادھر سیاست مختلف تھی، وہ بھی ہوگی. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. میں اجتماعی دانش پہ خود سوال اٹھاتا ہوں، اور اجتماعی دانش سے کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا سیاسی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سیاسی جدوجہد کے اوپر پرکھا نہیں جانا چاہیے؟ کیا سیاسی نظریات کے اوپر آپ کو نہیں لگتا بیرسٹر صاحب اب ہم ایک نئے سال میں جا رہے ہیں، ہم سیاسی ہی مسائل پہ تو گفتگو کرتے ہیں، ہم سیاست جس نہج پر آ گئی ہے اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم سماجیات کو کیسے ڈسکس کریں، ہم اپنے ملک کی سماج کو کیسے بہتر بنانے کے لیے کوئی ایجنڈا دیں. کسی پارٹی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اگر ہے تو اس پہ کوئی کام نہیں نظر آتا ہمیں. تو یہ تو اجتماعی طور پر دیکھنا پڑے گا نا سر. تو اب یہ تو ہو گیا سر، سخت زبان بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے آپ کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان. جب بھی معاملات بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے، اور ابھی بھی ہوتا ہے کبھی کبھار گرمی ہو جاتی ہے، تو پھر لیڈرشپ کی طرف سے کہا جاتا ہے جی ٹھنڈے ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. نہ لیڈرشپ کی طرف سے وہاں سے کہا جا رہا ہے، نہ یہاں سے کہا جا رہا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے، دیکھیں پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے. پی ٹی آئی کے یہ اپوزیشن میں ہو پھر بھی مذاکرات نہیں کرتے، یہ حکومت میں ہو تب بھی یہ کہتے ہیں. انہوں نے طالبان سے مل کے 35,000 فائٹر واپس لے آئے، مسلم خان کو رہا کر دیا، لیکن انہوں نے کیا سیاسی لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست کا دار و مدار گالم گلوچ کے اوپر اور نفرت کے اوپر. اچھا، جس کا کام نفرت سے چل رہا ہو وہ محبت کی طرف کیسے آئے گا؟ جس کا یہ طالبان والا جو معاملہ ہے نا بیرسٹر صاحب، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، شاید اس وقت اس کے پورا ہوگا. یہ شروع ضرور عمران خان کے دور میں ہوا تھا، لیکن یہ فائنل شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے. تو اس معاملے میں ساری جماعتیں شامل ہیں. پہلے وہ تھے، پھر آپ کی اتحادی حکومت تھی. نہیں، کس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کس پہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف یہ طالبان کو جو لا کے بسا دیا گیا، مسلم خان کو رہا کر دیا گیا، یہ سب دیکھیے طالبان تو انیشیٹ وہاں ہوا تھا، لیکن اختتام یہاں ہوا ہے سر. دونوں سب نے مل کے کیا ہے. ہم نے تو مسعود بھائی دیکھیے، تاریخ کو تو آپ کا تبصرہ بدل نہیں سکے گا. ہم نے تو ریاست کا بیانیہ بدلا، محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، پہلی دفعہ کسی لیڈر نے اس پہ بات کی جب بڑے بڑے مرد گنگ ہو کے بیٹھ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ آپ ہمارے آدمی ہیں اور اس کا نام طالبان خان ہو گیا، کچھ کہتا تھا ہمارے صوبے میں نہ آئے، ہمارے آپ کے نظریات ایک ہیں. تو کون اٹھا تھا؟ محترمہ آئیں، انہوں نے جان دی، ہم نے ریاست کا بیانیہ بدلا. ریاست سالوں سے دہائیوں سے کہتی ہمارے لوگ ہیں، ریاست نے آپریشن شروع کیا، میاں صاحب نے اسے آگے بڑھایا، ہم نے ان کا ساتھ دیا. کس نے آ کے اسے ختم کیا؟ آج بھی کون کہہ رہا ہے؟ آج بھی کس صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں؟ تو آپ تو نہیں بدل سکتے نا، ایک لائنر تبصرہ تو نہیں اسے بدلے گا. یہ تو ایک تاریخ ہے، کون کیا ہے، طالبان کے خلاف کون ہے، حق میں کون ہے، یہ تو تاریخ بن چکی ہے. اس پہ تو میرا بھی تبصرہ نہیں بدل سکتا، آپ کا تبصرہ بھی نہیں بدل سکتا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، میں پازیٹیو وے کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جب آپ سیاست میں آئیں، یہ ہمارے دوست ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تکلیف میں آئیں، لیکن کتنے دیکھیں نا ظلم و جبر یہ ہے کہ ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا ہے. اچھا، اور ہمارا ظلم و جبر کیا تھا؟ ہمارا وہ دیکھیے نا ٹائم کیا تھا. اگر آپ نے اس دور کو پڑھنا ہے، تاریخ میں پڑھیے، لوگوں کی زندگیاں ان کے مفلوج ہو گئے، جسم مفلوج ہو گئے. میں جدھر بیٹھا ہوں یہاں پہ آغا نوید ہوتے تھے ہمارے پارٹی کے، وہ جوانی میں اس کے 24-25 سال کی عمر میں اس کی ٹانگیں چائے قلعے میں ختم گئے، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، مفلوج کر دیے گئے. اور سینکڑوں مثالیں ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیے گئے لیڈر ہمارے. تو دیکھیے جبر کچھ اور ہے. ہم اتنی آزمائشوں کے بعد اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، بات مفاہمت اور بات گفتگو پہ ہوتی ہے. سیاست کا اسلوب گفتگو ہے. اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھیے انہیں یہ کہتے ہیں جی جعلی مینڈیٹ ہے. اچھا، جعلی مینڈیٹ ٹی وی پہ بتانے سے تو ختم نہیں ہوگا. آپ کا بھی تھا، ہم آپ کو نہیں مانتے تھے، ہم آپ کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے تھے، لیکن اس وقت آپ کا ذرا موڈ اور تھا. آپ آرمی چیف کو قوم کا باپ کہتے تھے، فیض حمید کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے. آپ کا معاملہ اس وقت چلا ہوا تھا نا، اب آپ کا نہیں چلا. بیان یہ ہے بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے نا، وہ بہت ہی دل فریب انداز ہے، اور آپ کا جو
وکالت ظاہر سی بات ہے یوں ہی تو نہیں ہو جاتی، دلیلوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اب آپ نے تاریخ کا رخ بدلنے کی بھی بات کر دی. اب کیونکہ ہم پروگرام کی اختتام کی طرف جا رہے ہیں، دو چیزیں میں آپ سے پوچھ لوں. اس کا تو جو ہوگا اب دیکھا جائے گا، ہم کتنی بھی بات کر لیں، ہونا تو وہی ہے جو طے ہو چکا ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہے یا پھر انہوں نے مجبور کر دینا ہے اس سسٹم کو کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹھیک دے، جو بہت ہی مشکل کام ہے. یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. سر ابھی 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہم نے ایک بار پھر منائی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان تشریف لا رہی تھی تو انہوں نے کچھ لوگوں پر ذمہ داریاں فکس کی تھیں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. آج تک ان کے قاتلوں کے حوالے سے وہ تو الگ ہے جو آئے تھے قتل کرنے کے لیے، جو منصوبہ بندی ہوئی تھی، یہاں کون شامل تھا، کیا تھا، اس پر آپ لوگ کوئی بات نہیں کرتے. اس برسی پہ بھی آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. تو ہم سننا چاہتے ہیں نا کہ ہماری محبوب قائد رہنما ہمارے ملک کی وہ دنیا سے چلی گئی اور اتنے عرصے بعد بھی اب آپ اقتدار میں بھی ہیں، تو ان کے مجھے موقع دے دیں مسعود صاحب، آپ کا تبصرہ لمبا ہوتا ہے، سوال اور ہماری گفتگو بہت تھوڑی ہوتی ہے، مجھے تھوڑا موقع دے دیں. دیکھیے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں بیوی کے بارے میں، لیکن آپ نے ایک دم اینگل چینج کر کے کدھر آگے چلے، میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. اور دوسری بات میں آپ سے کہہ دوں، خوبصورت گفتگو جو ہے یہ خدا کی عطا ہے. ہم سلونی کے ماننے والے ہیں، تو اسے آپ اس طرح نہ کہہ دیں کہ دل فریب کر کے اسے خرابی میں نہ لے جائیں. یہ تو میں کسی درد سے یہ جملہ کہہ کے تو دل جیت لیا آپ نے. ہاں جی، میں کسی کی عطا پہ گفتگو کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اچھا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بی بی کے بارے میں جو بات کی نا، ہم اپنے طیب مطمئن ہیں، کیونکہ بی بی کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. وہ جو کہتا تھا جسے ریاست کچھ نہیں کر سکتی تھی، ہم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی تگڑا آدمی تھا، جو بھی تھا، جنرل مشرف، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. قدرت نے فیصلہ کر دیا، چلا گیا دنیا سے. کیسے گیا، کدھر گیا، کوئی شریک نہیں ہوا، کوئی لوگ نہیں آئے، آپ نے دیکھا. اور بی بی کو لوگوں نے کس طرح کچھ سویلین نام بھی تھے سر، کچھ سویلین نام جو بھی تھے. 18 باقی تو سارے سپورٹر تھے نا. 18 سال معاف کر دیا انہیں. بیت اللہ محسود تھا، دوسرا تھا. دیکھیے اگر آپ نے گفتگو تو ہم معاف کرنے والوں میں سے ہیں. میرے رسول نے بھی معاف کر دیا تھا جناب حمزہ کے قاتلوں کو، سزائیں معاف کر دی تھی، لیکن تلقا رہے تھے، ان کی سزائیں جرم معاف نہیں کیا تھا. ہم نے بھی جرم معاف نہیں کیا. انتقام کے لیے خدا کے حوالے کرتے ہیں. بی بی کا قاتل کوئی بھی ہو اتنا معتبر نہیں ہو سکتا تھا کہ بی بی کے مقابل ہوتا. باقی آپ انجام یہ دیکھیں کہ بی بی کے 18 سال کے بعد بھی لاکھوں لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور مشرف کے مرنے پہ کیا ہوا تھا، ضیاء کے آج قبر پہ کیا ہو رہا ہے، تاریخ فیصلے کر لیتی ہے. اب ہم کیوں ضد لگا لیں. ٹھیک ہے، شکریہ سر. مجھے ایک بریک لینا ہے یہاں پر. ویلکم بیک. چند ساعتوں بعد تاریخ بدل جائے گی. تاریخ کے ساتھ کیا معاملات بھی بدل جائیں گے. توقع تو اچھی رکھتے ہی ہیں ہم سب، تو ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی ریزولوشن ضرور رکھنا چاہیے کہ نئے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرح سے اس عدم استحکام کی صورتحال سے نکالیں، نہ کہ یہ کہیں کہ جی کوئی نہیں، چائے کی پیالی میں طوفان ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر چائے کی پیالی میں طوفان ہے تو پھر رویہ مختلف ہونا چاہیے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پاکستان کے لیے، دنیا بھر کے لیے امن سلامتی کی خواہش ہے، اور اس خواہش کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے. اب نئی تاریخ میں، اگلے سال کی تاریخ میں ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.